اس کے دل میں آتا ہے. وہ ہمارا بندہ نہیں، دل کا بندہ جو بن گیا ساری زندگی جس نے گزار دی. کیا ہے؟ ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے. ہِیَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. ان کو ہم نے جہنم کے اندر جب پھینکنا ہے اور جہنم کی سزا کبھی بھی کم نہیں ہونی. ہم نے ان کو کہنا دیکھ لو ہم نے تمہیں پھینک دیا اس جگہ. ہماری بات نہیں مانتے تھے، نہیں نا، دیکھ لو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، میں نے وعدہ پورا کر دیا. پھر قیامت کے آنے کی ایک اور وجہ جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ہر نبی نے، اول نبی سے لے کے آخری نبی محمد الرسول اللہ تک، ہر نبی نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا، لوگو چنگے کام کرو، اللہ کے پاس جانے. کیا جواب دو گے؟ اللہ پاک قیامت کے دن لوگوں کو بتائے گا یہ میرا نبی، یہ آدم علیہ السلام، یہ نوح علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام، یہ اسماعیل علیہ السلام، یہ اسحاق علیہ السلام، یہ یعقوب علیہ السلام، ایسے ہوتے ہوتے، اور یہ محمد الرسول اللہ. سب نے وعدہ کیا تھا نا قیامت آنے کا. اور دیکھ لو انہوں نے سچ بولا تھا، میں قیامت لے کے آ گیا ہوں. قیامت کے آنے کی ایک وجہ کیا ہے؟ اللہ اپنے نبیوں کے کیے ہوئے وعدے کا پاس رکھتے ہوئے قیامت کو سب کے سامنے لے آئے گا. یہ نبیوں کی عزت اور نبیوں کا مقام ہے. پھر قیامت کے آنے کی ایک اور بھی وجہ قرآن مجید بیان کرتا ہے. لوگوں، دنیا میں نبیوں کے ساتھ کیا کیا گیا، کائنات کا امام محمد الرسول اللہ کے ساتھ کیا کیا کیا، کس طریقے سے ان کو مارا گیا، کس طریقے سے ان کو تانے دیے گئے، کس طریقے سے ان کا سر پھاڑ دیا گیا، کس طریقے سے ان کا گلا گھونٹ دیا گیا، کس طریقے سے ان کا سوشل بائیکاٹ کر کے بھوکا مارنے کی کوشش کی گئی، کس طریقے سے ان کے دانت شہید کر دیے گئے، ان کے عزیز و اقارب جو تھے ان کے ٹکڑے ٹکڑے تم نے کر دیے، ان کی بیٹیاں جو تھیں ان کو تم نے طلاق دے دی اور تم نے کوئی قدر نہیں کی. آؤ قیامت کے دن دیکھو میرے نبی محمد کی قدر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی سونے کی قدر، اور تمہیں کیا، تمہیں تو قدر ہی نہیں نہ کی. دنیا میں بھی دیکھیں اس وقت دنیا کے پیسے کے لیے نبی علیہ السلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور عیسائیوں اور یہودیوں کے پیچھے لگ جاتی ہیں لوگ. نبی علیہ السلام کی یہ قدر کی ہے. مثال کے طور پہ یہ ناچ ہے، یہ گانا ہے، یہ مہندی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ابٹن ہے، یہ فلانا، سب یہودیوں کے عیسائیوں کے کام محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کے کرتے ہو نا. یہ قدر ہے، بس یہ قدر ہے محمد الرسول اللہ کی. دنیا میں جو کام اپنی مرضی سے کرتے ہو اور زیادہ سے زیادہ کتنا مزہ لے لو گے اور کتنی دیر مزے چکھ لو گے. اس کائنات میں جو بھی مزہ ہے آخر ایک دن فنا ہونے والا ہے. وہ کھانے کا ہے، پینے کا ہے، کچھ کرنے کا، جو بھی مزہ ہے. اور اس عارضی مزہ کے لیے میرے نبی کو چھوڑا تھا. تو آؤ دیکھو قیامت کے دن میدان محشر کے اندر ایک ہی نبی ہوگا جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ، جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا. اور نبی بھی کوشش کریں گے ہم اس کے نیچے، جھنڈے کے نیچے آ جائے. اور یہ مقام ہے. اور پھر میدان محشر میں جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اور کوئی پیاس لگی ہوگی، اس وقت ایک ہی حوض کوثر ہوگا. آؤ دیکھو میرے نبی کا مقام، آؤ دیکھو میرے نبی کا حوض کوثر بھی اللہ نے ان کو دیا ہوگا، جس سے لوگوں کو پیاسوں کو پانی پلا رہے ہوں گے. جس نے ایک مرتبہ پانی پیا ساری زندگی پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی. اور دنیا میں بے شک وہ کالے رنگ کا کیوں نہ بندہ ہو، پانی پینے سے اس کا رنگ چٹا دودھ ہو جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا یہ میرے نبی کا، اور تم نے قدر ہی نہیں کی. اور اللہ کے سامنے جب جانا تھا، اللہ کے سامنے جب جانا تھا، کوئی نبی بھی نہیں جانے کی کوشش کرتا. جس سے پوچھیں نافسی نافسی، ہائے آج تو مجھے اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے. اس وقت ایک وہ بھی محمد الرسول اللہ ہوں گے. لوگ جب جائیں گے کہ اللہ کے سامنے سفارش کر دیں، میں اچھا
تم آ گئے ہو، جاؤ، میں تمہارا دل نہیں توڑتا، میں جاتا ہوں۔ سارے نبی جب کہہ دیں گے نہیں نہیں کہ میں جاؤں گا، میں نہیں دل توڑوں گا، کائنات کا امام اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جائے گا، پورا ہفتہ ہی سجدے میں پڑا رہے گا۔ حکم ہوگا سر اٹھاؤ، کیا چاہتے ہو؟ کوئی بات کرنے آئے ہو، سجدے میں پڑ گئے ہو؟ کہ میں اٹھ کے، نبی علیہ السلام نے کہا میں اٹھ کے یہ کہوں گا، میں کیا لینے آیا ہوں؟ رب امتی، میں صدقے جامع محمد الرسول اللہ، ساری دنیا کو قربان کر دوں محمد الرسول اللہ کے پاؤں کے اوپر، میں امت کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جب ساری مخلوق جنت میں وہ چلی جائے گی، کائنات کا امام پھر بھی سب سے پہلے تو جا کے جنت کا دروازہ کھلانے والا محمد الرسول اللہ ہوگا نا، اور کوئی جرت ہی نہیں کرے گا ادھر جانے کی۔ اور تم نے دنیا میں کتنا مارا، کتنا ان کو خراب کیا، کتنا بھوکا رکھا کہ دو دو پتھر باندھنے پڑ گئے پیٹ کے اوپر۔ ہم نے اپنی نبی کی عزت اور مقام تمہیں بتانا ہے، آؤ بتائیں ان کا عزت اور مقام کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا سارے انسان جب چلے جائیں گے تو اس کے بعد میں جنت میں پھر بھی نہیں جاؤں گا، دروازہ کھلا کے واپس آ جاؤں۔ میں اللہ سے کہوں گا میری امت کے بہت سے لوگ اپنی غلطیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر دے، پہلے میں پھر جاؤں گا۔ میں صدقے جاواں محمد الرسول، اور تمہیں قدر ہی نہیں کی دنیا کی، اور چاند عورتوں کے لیے نبی کو چھوڑ دیا، چند ٹکے کے لیے نبی کو چھوڑ دیا، دنیا کے رسم و رواجوں کے لیے نبی کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے نبی کو چھوڑ دیا تم نے۔ یہ تم نے قدر کی ہے میرے نبی محمد الرسول اللہ کی۔ اور جنت میں سب سے اعلیٰ مقام جو ہوگا یہ محمد الرسول اللہ کو دیا جائے گا۔ اور مقام شفاعت جو ہے کہ اللہ کے پاس بار بار جا کے، اسے کہتے ہیں مقام محمود، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ مقام محمود ہم نے محمد الرسول اللہ کو دینا ہے۔ پھر قیامت کے دن کے آنے کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی حدیثوں اور قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو یہ بتایا جائے گا کہ تو نے دنیا کے اندر کیا 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 تھا۔ پہلے تو قرآن مجید کہتا ہے نا، یعلمون ما تفعلون، ہمارے بندے، ہمارے فرشتے جو تمہارے آگے پیچھے رہتے ہیں نا، جو بھی عمل کرتے ہو نا تم، اپنے شہر میں اور بندہ، دوجے شہر میں اور بندہ، اپنے شہر میں اور لباس، دوجے شہر میں کڑی دا ویاہ ہویا نما اور لباس، بے حیائی کے لباس، شادی کے دن بے حیائی کے لباس، آگے پیچھے جو دل میں آیا کیا نا تم نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو ان کے جو اعمال جو وہ کرتے ہیں، وہ کسی سے اس نے جو عمل کیا، جو چھوٹے سے چھوٹا لکھا، جو حساب ایسے کیا، جو کسی کو، یہاں تک کہ اس نے کسی کو اگر اکھ بھی ماری ہے نا کسی غیر کو، تو قیامت کے دن وہ بھی نامہ اعمال میں لکھی ہوگی۔ اشارہ بھی اگر اس نے کیا ہے، وہ سارا یعلمون ما تفعلون، وہ ہمارے جو فرشتے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ جو بھی انسان کرتا ہے، وہ بدکاری کرے، اچھائی کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، گناہ کرے، بے حیائی کرے، ناچ کرے، ڈانس کرے، شراب پیے، کچھ بھی کرے، جو کچھ بھی کرتا ہے سارے ہمارے فرشتے اس کو لکھتے رہتے ہیں۔ یہ تو تھا لکھتے رہتے تھے کرنے والا۔ قرآن مجید نے تو اور بات کہی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کچھ نہیں نہ بظاہر طور پہ کرتا، صرف بیٹھ کے منہ سے ہی نہ کسی کے خلاف کوئی بات کی ہے، وہ بھی ہمارے فرشتے لکھ لیتے۔ اور بیٹھ کے کسی کی غیبت کی ہے، چگلی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، گال مندہ، کوئی بھی کام جو منہ سے، ما یلفظ من قول،
کوئی بھی لفظ جو منہ سے نکلا ہے نا وہ سارے کا سارا لکھا ہوا ہوگا اور سارا قیامت کے دن اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت انسان کہے گا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. لوگو تم لوگوں سے چھپ چھپ کے بڑے گناہ کرتے ہو نا, قیامت کے دن نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں جب دیا جائے گا تم پریشان ہو جاؤ گے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. اور اس نے تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل اور حرکت اور قول اور بول سارے کا سارا لکھا ہوا ہے. ولا یظلم ربک احدا. تیرا رب ظلم نہیں کرے گا, سب اس کے سامنے رکھا جائے گا, اس کو کہا جائے گا بتا یہ تو نے نہیں کیا, یہ قول تم نے نہیں کہا تھا فلاں جگہ جا کے, فلاں جگہ تم نے یہ نعرہ غلط نہیں لگایا تھا, فلاں جگہ جا کے تم یہ گالی نہیں دی تھی, فلاں جگہ تو اکیلے تھے اپنے یاروں دوستوں میں یہ پھڑ نہیں ماری تھی تم نے, یہ سارا تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. قیامت کے دن یہ کا دن اس لیے بھی آئے گا انسان کو دکھایا جائے کہ دنیا میں ہم نے کہا تھا نا ہمارے فرشتے لکھتے ہیں, یہ دیکھ لے پھر لکھا ہوا دیکھ لے. ایک اور وجہ بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک دن لوگوں آنا والا ہے, اللہ دنیا میں انسانوں کو کہتا ہے دنیا میں جو بھی انسان نعمت استعمال کرتا ہے, جو کپڑے پہنتا ہے, جو بنینے پہنتا ہے, جو جوتی پہنتا ہے, جو کھانا کھاتا ہے, جو پانی پیتا ہے, جو پانی کا ایک قطرہ بھی جو استعمال کرتا ہے, پانی کا ایک قطرہ بھی استعمال کرتا ہے, اپنی آنکھوں سے جو مناظر دیکھتا ہے, جو کچھ بھی انسان کو اس نے ایک سکی کھجور بلکہ چھوارا بھی کھایا ہے, قیامت کے دن اس کی بھی پوچھ ہونی ہے کہ میں نے پیدا کیا تھا, کھا کے کیا کیا تم نے, بتاؤ مجھے نا. تمام نعمتوں کے بارے میں ہم نے تجھ سے پوچھنا ہے. اور قیامت کے دن اللہ اٹھا کے لوگوں کو کہے گا میں نے تمہیں کہا تھا نا میں پوچھوں گا, دیکھ لو اب تمہیں جواب دینا پڑے گا. بتاؤ مجھے میری نعمتیں استعمال کر کے, میرے کھانے کھا کے, میرا پانی پی کے, میری جنت, میری دنیا کی ہوائیں لے کے اور موسم طرح طرح کے فائدے اٹھانے کے بعد میری بات مانی تھی کہ نہیں مانی تھی. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے, چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہے, چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے, اور پھر انسان سے الگ طور پہ پوچھنا ہے پوری دنیا کی نعمت, پوری زندگی کی نعمت دی تھی, بتاؤ یہ کیسے تم نے اختیار, کیسے تم نے ضائع کی. بتاؤ پھر جوانی کے بارے میں الگ پوچھا جائے گا کہ جوانی کے بارے میں بتاؤ, اور جوانی کیسی گزاری. اور پھر پوچھا جائے گا جو رزق تھا یہ کمایا کس طریقے سے, حلال کے حرام سے. اور پھر یہ پوچھا جائے گا کمایا ہوا رزق لگایا کہاں تھا, کس کس چیز کے اوپر تم نے اس کو لگایا تھا, شو مارنے کے اوپر کہ میرے دین کے مطابق. اور تمہیں کچھ نہ کچھ تو دین کا علم تھا ہی نا, بتاؤ مجھے دین کے اوپر کچھ نہ کچھ عمل کیا تھا. لوگوں ایمانداری سے ہر بندہ پوچھ لے, ہر بندہ جانتا ہے کہ نہیں جھوٹ نہیں بولنا, لیکن پھر جھوٹ بولتے ہیں. اور اتنا تو علم ہے کہ نہیں, اور دغا نہیں کرنا, اور کسی کا حق نہیں کھانا, اور بہنوں کا حق نہیں کھانا, ان کا حق دینا ہے, گاہک کا حق نہیں کھانا, کسی کے ساتھ دو. اور اتنا تو پتہ ہے کہ نہیں, چلو بڑے بڑے مسئلے نہیں جانتا. اللہ کہے گا چلو آؤ ادھر اتنا ہی حساب دے چل جتنا تجھے پتا تو. قرآن مجید نے ایک اور وجہ بیان کی ہے قیامت کی, افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. لوگوں تم کیا سمجھتے ہو, تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین آسمان کا جو نظام پیدا کیا بنایا ہے, اس میں ایک مومن اور کافر برابر ہیں دونوں؟
اور دنیا میں کبھی شہد اور زہر برابر ہوا ہے؟ کبھی کالا اور چٹا تو برابر ہوا ہے؟ کبھی اندھیرا اور روشنی برابر ہوا ہے؟ اور کبھی سچ اور جھوٹ برابر ہوا ہے؟ کیسے تم سمجھ لیا تم نے کہ دنیا کے یہ نیک، یہ شریف، یہ بھلے مانس، یہ حافظ قرآن، یہ دین کا کام کرنے والے، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے والے، یہ اور بے ایمان دو نمبری سود کھانے والے برابر ہو جائیں گے؟ تم نے کیسے سمجھ لیا؟ بتاؤ مجھے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کبھی برابر نہیں ہوتے۔ اور ہم نے قیامت کے دن پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ پھر کرنا ہے اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ قیامت کے دن ہم نے ان نیک آدمیوں کے لیے جنت جو رکھی ہوئی ہے، اور جنت جو ہے نعمتوں سے بھری ہوئی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور وہ لوگ جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی۔ دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں، اور ہم نے قیامت کے دن دونوں کا انجام الگ الگ کر کے رکھ دینا۔ دنیا کے اندر انسان جو عمل کرتا ہے، یہ عمل کس لیے کرتا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ قیامت کے دن ان اعمال کو بیان کر دے گا کہ تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا، تو نے عالم اپنے آپ کو کھوانے کے لیے، تم نے قاری، تم نے بڑا صدقہ کرنے والا، تم نے قرآن پڑھنے والا، تم نے اپنے آپ کو بڑا مجاہد، تم نے فلاں، اور دنیا کے کاموں کے لیے، دنیا کے ناموں کے لیے نیکیاں کرتے رہے ہو۔ لوگوں کو نہیں پتا تھا، ہمیں تو پتا ہے۔ ہم نے تمہارے دل کی بار کٹ کے لوگوں کے سامنے بتانا ہے یہ دنیا کے لیے کام کرتا تھا، میرے لیے نہیں۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ فرمایا جو بھی دنیا میں چھپاتے ہو نا، یہ تم لوگوں سے چھپا سکتے ہو، ہم سے نہیں چھپا سکتے۔ ہر قسم کی بات ہم باہر نکال دیں گے۔ قرآن مجید نے پھر یہ بات کہتا ہے کہ پھر دنیا میں بہت سے ایسے معاملات ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لگتا ہے یہ ہے کہ مدینہ شریف کا نام لیتے ہیں، کام جو ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے کرتے ہیں، مکہ کا نام لیتے ہیں، کام عیسائیوں اور یہودیوں کے کرتے ہیں، مکہ اور مدینہ کا نام لیتے ہیں، ہندوؤں کا کام کرتے ہیں، اوپر سے کچھ ہیں، اندر سے کچھ ہیں۔ یہ ساری چیزیں اور نکال کے باہر رکھیں گے ہم دنیا کے سامنے۔ جو راز ہے نا تمہارا، سارے کا سارا راز جو ہے نا نکال کے باہر رکھ دیں گے۔ لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ لوگوں کے سامنے یہ کرتا تھا، فلانا لوگوں کہتا ہے باجی باجی کہتا تھا، اور اندر سے بے ایمان یہ تھا، جب موقع ملا میں بدکاری کر کے چھڑنا ہے۔ لوگوں سے یاری دوستی بڑی پیار محبت کی لگایا کرتا تھا، لیکن جب بھی موقع ملا ہے اس نے ڈنگ ہی مارے ہے۔ یہ قیامت کے دن ہر چیز جو ہوگی یہ اذیاں ہوگی۔ پھر قیامت کے آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے جرائم کی سزا مل نہیں سکتی۔ ایک بندے نے ایک بندے کو قتل کیا، اس کے بدلے میں اس کو تو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس نے 10 بندے قتل کیے، 100 بندہ قتل کیا، تو 100 دفعہ دنیا میں اس کو کیسے قتل کریں؟ ایک ایسی دنیا ہونی چاہیے جس میں اس کو 100 دفعہ قتل کیا جا سکے۔ عدل والا نظام، عدل کا نظام اور عدل کا میدان۔ اس نے جتنے انسانوں کی بے عزتی کی ہے، لاکھوں انسانوں کی ہے، بچیاں لوگوں کی مروا دیں، اٹھا کے لے گیا، لوگوں کو آگ لگا دی، پیسے دے کے اس نے بندے شوٹروں سے انسانوں کو مروا دیا، اور کس کس کا حساب؟ اس کے لیے قیامت کا دن ہے کہ قیامت کے دن تمام چیزوں کا حساب وہاں لیا جا سکے گا۔ قیامت کے آنے کی ایک وجہ اور یہ بھی ہے کہ قیامت کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی تقسیم کا دن بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ اس نے اپنی ساری مخلوق میں تقسیم کیا ہے، نبیوں میں، پیغمبروں میں، بعد میں آنے والے میں، ماں میں، بچوں میں، یہاں تک کہ زہریلے جانور کو، جو ماں اپنے بچے کو زہریلا جانور کو نہیں کھاتی، دوسرے کو بچوں کو ڈنگ مارتی ہے، یہ محبت پیار جو ہے تمام کائنات میں جو کچھ بھی یہ پیار محبت کے جذبات ہیں،
یہ اللہ کی ایک رحمت ہے. قیامت کے دن اللہ یہ ایک رحمت اور باقی 99 100 رحمتیں پوری کر کے اللہ اپنی مخلوق میں تقسیم کر دے. اے لوگو، اے کون اللہ کے معیار کے اوپر پورا اتر سکتا ہے؟ اور کون اس کے معیار کی نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ کون اس کے معیار کی زندگی گزار سکتا ہے؟ کون اس کے معیار کا اپنے آپ کو بنا سکتا ہے؟ نہیں، بندوں سے غلطی ہوتی ہیں. وہ قیامت کے دن اپنی رحمت کے ساتھ انسانوں کو دیکھتے ہوئے، اور یہ کوشش تو کرتا رہا ہے نا، نیت کو دیکھ کے انسانوں کو معاف کر کے جنت کا دروازہ کھول کے اور پجو جنت میں، اور پجو جنت میں. اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی معاف کر دے، اور جب جنت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھیجے، ہم مسکینوں غریبوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. دنیا میں جس قدر اہل ایمان اور توحید ہیں، اللہ سب کو معاف فرما دے. یہ مسجد اماں زہرا کے نام کی ہے. اللہ تعالیٰ اماں زہرا کے اوپر بھی رحمت فرمائے، ان کو بھی معاف کرے. وصلی اللہ علی النبی.